جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے موافق ڈال سکتا ہے۔ اچھے خیالات بے باک بچوں کی طرح اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ اگر میں کسی گریزہ لمحے سے کہوں ذرا ٹھہرا رہ تو کتنا حسین ہے، تو وہ میری موت کی گھڑی ہونی چاہیے۔ سکون اور تعطل موت کے مترادف ہے، جو کہ عمل میں انسانی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ حیات انسانی کا کمال عشق ہے۔ انسان کا نشمی نہ یہ حقدار ہے، نہ یہ افلاک منزل مقصود۔ زوردار الفاظ اور تلخ کلامی کمزور استدلال کی دلیل ہے۔ مشرق خدا کا ہے، مغرب خدا کا ہے۔ شمال اور جنوب کے علاقے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ مصر تمام خوبیوں کی ماں ہے۔ شاعر کو نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر فن کی بے لوث خدمت کرنی چاہیے۔ جو شخص کسی نصب العین کو مد نظر رکھ کر کوشش کرتا ہے، اس کی محنت ضرور بارآور ہوتی ہے۔ عمل ہی زندگی کے نہ بدلنے والی حقیقت ہے، اور حقیقی عمل وہ ہے جو لا حاصل نہ ہو۔ اگر تیرا دل کوئی آتش فشاں ہے تو پھر کیوں توقع رکھتا ہے کہ وہ پھولوں کو تیرے ہاتھ میں تر و تازہ رہنے دے گا؟ بعض لوگوں کی مدافعت ہی نے میرے قدموں کو شراعت بخشی۔ بسا اوقات انسان اپنی مدافعت کرتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے۔ ایک لنگڑے کے لیے یہ حکمت کا فیصلہ ہے کہ اپنی لاٹھی دشمن کے سر پر دے کر نہ مارے۔ قدر بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی آنکھوں کی قہر آلودہ نگاہوں سے اپنے ہونٹوں کی تبسم کا پیوند لگاتا ہے۔ دوستی نفع کے لیے نفع اندوزی کی فرصت نہیں بلکہ ایک لذت بخش ابدی ذمہ داری کا نام ہے۔ مبالغہ ایک حقیقت ہے جس کی فطرت قابو سے باہر ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا غنی اور بڑے سے بڑا فقیر کے درمیان حد فاصل ایک دن کی بھوک اور ایک ساعت کی پیاس ہے۔ بعض ایک بے جان لاش ہے۔ پھر تم میں سے کون ہے جو اس کی قبر بننا پسند کرے؟ تنہائی ایک شدت آندھی ہے جو ہمارے شجر حیات کی تمام سوکھی ٹہنیوں کو توڑ ڈالتی ہے، مگر ہماری زندہ جڑوں کو زندہ دل کی زندہ سرزمین پر اور مضبوط کر دیتی ہے۔ ہر بند دروازے کے پیچھے ایک سربند راز ہے جس پر ساتھ ساتھ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھو تو ہمیشہ، لیکن ظاہر کرو کبھی کبھی۔